اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ان عوامل کے بارے میں ہے کہ جو مغرب زمین میں دین سے دوری کا سبب بنے۔ ان عوامل کے بارے میں ہم نے کچھ عوامل آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا عامل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو دینی مطالب تھے کلیسا کے، چرچ کے، وہ مستدل نہیں تھے اور عقل و منطق کے خلاف تھے۔ دوسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا بائبل میں، وہ کلیسا کا ظلم و ستم تھا کہ طرح طرح کے ظلم ان لوگوں کے اوپر کیے جاتے تھے کہ جو کلیسا کی نظر کے برعکس کوئی نظر دیتے تھے، چاہے وہ نظر کتنی بھی عاقلانہ ہو۔ اس کے علاوہ جو تیسرا عامل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو فلسفی مطالب تھے ان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پانا اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہو جانا بھی عامل تھا دین سے دوری۔ چوتھی چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے عوامل میں، وہ ہے کہ اجتماعی اور سیاسی جو مفاہیم تھے وہ بھی یورپ میں صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے۔ آپ یہ سمجھیے کہ انسان آزادی طلب کرتا ہے، آزادی خواہ ہے، اور وہ قید و بند سے بھاگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ لے لیجیے آپ، تو وہ بھی آزادی پسند کرتا ہے۔ جتنا آپ اسے آزاد رکھیں گے اتنا ہی وہ بہتر انداز میں رہے گا، شرارتیں کم کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے قید و بند میں رکھنے کی کوشش کی تو اتنا ہی زیادہ شرارتی ہو جائے۔ یہ خود میرا اپنا نجی تجربہ ہے۔ تو یورپ میں، مغرب زمین میں کلیسا نے ایسی تصویر دین کی پیش کر دی تھی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا تو پھر ہماری آزادی ختم۔ اور انسان اپنی آزادی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے آخری حد یہ ہے کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے آزادی نہیں مل رہی۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ اسرائیل نے جن فلسطینیوں کو گرفتار کر رکھا تھا اس میں سے 6 لوگوں نے ایک جیل کے اندر سے ٹریبونل بنایا تو 10-10 سال سے قید میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ آزادی چاہتے تھے اور اپنی سرزمین پہ اپنے گھر میں رہنا چاہتے تھے، صرف یہ ڈیمانڈ تھی، کچھ نہیں ہو۔ اس کی سزا یہ ملی کہ انہیں قید و بند میں ڈال دیا۔ قید و بند میں یہ تو خیر طریقہ رہا ہے ہر دور اور ہر حکومت کا کہ جو بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، چاہے ان کا جرم ہو یا
یہ آج کے دور کی بات نہیں، اگر سال ہزاروں سال پہلے کی بھی تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ طریقہ ہے۔ تو ان لوگوں نے 6 لوگوں نے اسرائیل کا یعنی کہنا چاہیے کہ ٹاپ سیکریٹ جو قید خانہ تھا، زندان تھا، اس زندان کو انہوں نے اس میں خلل کر دیا اور ایک ٹونل ان 6 لوگوں نے کھودا کہ جو ٹونل اسی جیل کے باہر نزدیک میں ہی نکل کھلتا تھا اور 6 لوگ وہاں سے آزاد۔ آج تک کی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے موساد اور دوسرے جتنے بھی انٹیلیجنس اتنی وہ سب فیل ہو گئے اور ابھی تک وہ ان لوگوں کو دوبارہ ان کی آزادی سلب کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو انسان آزادی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ قید خانے میں بھی گئے تو آزادی کی خاطر گئے اور قید خانے سے جو بھاگے وہ بھی آزادی کی خاطر۔ تو یہ آزادی کے اوپر ذہن ہے۔ تو یورپ میں بھی یہ تصور ایجاد ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے دین کو قبول کیا، اگر ہم نے دین کو مانا تو ہماری آزادی ختم ہو جائے۔ اور بات بھی صحیح تھی کہ جس طریقے کا دین کلیسا پیش کر رہا تھا وہ دین لوگوں کی آزادی واقعی سلب کرتا تھا۔ سوچنے کی آزادی، فکر کی آزادی، تعقل و تفکر کی آزادی یہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے اجتماعی طور پر بھی وہ ظلم و ستم کلیسا کی طرف سے ہوتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزادی ختم ہو جائے، جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ریلیجن، دین، اگر واقعا اس کا منبع اور سرچشمہ پروردگار ہے تو انسان کی آزادی سے کھلواڑ نہیں کرتا، انسان کو آزادی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک انسان بنا، چاہے وہ کسی کی بھی تعلیمات لے لیجئے، جو بھی الہی ادیان ہے، جو بھی ایک پروردگار کے تابع ادیان۔ اب یہ ہم جیسے لوگوں کی تحریفات اور گڑبڑیاں ہوتی ہیں کہ جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور دین کی تفسیر اپنے اعتبار سے بیان کرنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے ذہن سے ایجاد کی ہے اسے ہم دین کی تفسیر کر کے پیش کرنے لگتے ہیں اور نتیجہ بہت برا نکلتا ہے اس کے۔ اب جب کیونکہ وہ تفسیر غلط ہے تو لہٰذا اس کی مخالفت تو ہونی ہے، ہر صاحب عقل و شعور اس کی مخالفت کرے گا، اور جب مخالفت ہوتی ہے تو انہیں مخالفت برداشت نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قید خانے بھرے رہتے ہیں، جیلیں بھری رہتی ہیں لوگوں، ملکوں کی کتنے، آج بھی کتنے ملکوں کی جیلیں صرف انہی افراد سے بھری ہوئی ہیں کہ جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن دین اگر دین فطرت ہے تو پھر وہ آزادی کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان فطرتاً آزادی خواہ ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی دیندار ہونا اور آزادی دونوں الگ الگ چیزیں، نہیں، دونوں الگ الگ چیز نہیں۔ آزادی دین کے دائرے میں رہ کر بہترین آزادی۔ مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنائیں تو اب اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو بھی ہمارے اطراف میں ہے ان کا حق پوری طریقے سے انہیں عطا کریں۔ جب ہم نے ان کا پورا حق ادا کر دیا تو گویا ہم نے ان کی آزادی کو سلب نہیں کیا۔ یہی ادیان کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز کا حق ہے وہ اسے دو۔ کسی کا اگر بولنے کا حق ہے، بولنے کا حق دیا جائے،
किसी का सोने का हक है तो सोने का हक दिया जाए, किसी का माली हक है तो माली हक दिया जाए। जब ये हुकूक एक दूसरे के पहुंचेंगे तो आजादी सल्ब कहाँ होगी। अब रही बात बरहनगी की, कि अगर आजादी के, मसलन जैसे यूरोप में समझते हैं कि आजादी यानी बरहनगी, नहीं, आजादी बरहनगी नहीं है। आजादी ये नहीं है कि कातिल को सजाए मौत न हो, बल्कि ये तो आजादी के मुनाफी है। अगर उस जालिम जाबिर को, जिसने बच्चियों से जिना किया है, छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया, जिना किया, गैंग रेप किया, अगर उसे सजा नहीं मिली सख्त से सख्त, तो फिर हमारे माशरे में ऐसे और दूसरे अफराद भी हो जाएंगे। जिसने बेखता किसी को कत्ल किया है और दूसरे देखेंगे कि इस शख्स को सजा नहीं मिल रही, तो फिर दूसरे लोग भी होंगे। तो बास चीजें ऐसी हैं कि जो आजादी के रास्ते में है, जो आजादी जिनका नतीजा होता है, लेकिन उस चीज को यूरोप ने आजादी के मुनाफी समझा, हुकूक इंसानी के मुनाफी समझा। बस यहीं से गड़बड़ी हुई। लिहाजा हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आजादी है क्या। आजादी है कि एक इंसान एक माशरे में सही और सालिम फिक्र के साथ रह सके, अपनी जिंदगी चला सके, उसे कोई मुश्किल पेश ना आए। आजादी राय की भी हो, फिक्र की भी हो, जीने की भी हो, रहने की भी हो, खाने की भी हो, ये आजादी है। अगर इन आजादियों को कानूनमंद करके पेश किया जाए तो कानूनमंद करने का नाम ही दीन है। आजादी को कानूनमंद तरीके से मानना, मसलन एक शख्स जो है वो दरवाजे पर आके जो है वो शोर मचाने लगे, किसी के भी दोपहर में बाद जोहर जब आराम का वक्त है उसके, और उससे कहा जाए भाई शोर क्यों मचा रहे हो, कहा मेरे मैं आजाद हूं। तो तुम आजाद हो तो अरे भाई उसका क्या गुनाह है जो अंदर है। तो ऐसी आजादी जो दूसरों की आजादी सल्ब करे, इस आजादी को आजादी नहीं कहते, बल्कि हर कोई अपने दायरे में रहकर आजाद रहे। यही दीन सिखाते हैं। ये तफसीर दीन की यूरोप में लोगों तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने इसके बरक्स समझा कि दीन कबूल करने का मतलब ये है कि आजादी हमारी सल्ब हो जाएगी। तो चौथा आमिल ये रहा कि जो मफाहिम इज्तिमाई और सियासी थे वो इस तरीके से कलीसा ने इल्का किए, बयान किए कि लोगों ने समझा कि अगर हम कलीसा की बात को मानेंगे या अगर हम दीन की बात को मानेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा, फिर तो जो भी है उनके ताबे चले जाएंगे, उनकी सजाओं को झेलना पड़ेगा, और गलत करेंगे तो ये करेंगे, उसके बरखिलाफ करेंगे तो ये होगा। इस तरह का तसव्वुर बन गया, जिसके नतीजे में वो लोग दीन से दूर होते चले। तत्वीक करते हैं नारसाई मफाहिम इज्तिमाई और सियासी दर गर्ब चनीन इल्का शुदे बूद के पजीर उफ्तने हाकिमियत दीन दर्जा में बेमाने सल्ब कामिल आज़ादी अफराद वो इस्तक़रार इस्तिबदाद व हाकिमियत ज़ूर गुयाने अफरादियत के खुदरा अज़ जानिब खुदा हाकिम पर मर्दूम मिला। कह रहे हैं कि गर्ब में ऐसा इल्का हो गया था, ये शाया था, ये मशहूर था वो एक तरीके से, कि पजीर उफ्तन हाकिमियत दीन, दीन की हाकिमियत को कबूल करना जामे में, मुआशरे में, बेमाने सल्बे कामिल आज़ादी अफराद। इसका दूसरा मतलब यह है कि अफराद की आज़ादी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वह इस्तक़रार इस्तिबदाद व हाकिमियत ज़ुल्मियाने, और यह कि हाकिम हो जाए जुल्म व सितम और इस्तिबदाद की हाकिमियत, कि जो ऐसे अफराद के हाथ में होगी कि खुदरा अज़ जानिब खुदा हाकिम पर मर्दुम बना, कि जो अपने आप को खुदा की तरफ से बताते हैं और हक जानते हैं कि लोगों के ऊपर वो हुकूमत करे। मर्दुम फिक्र में करदन अगर खुदा रा कबूल कुनन, लोग सोचते थे कि अगर हमने खुदा को कबूल किया बायद इस्तिबदाद कुदरत है मुतलक़ रा
نیز بے پذیرا. بس اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے دین کو قبول کر لیا تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں جو ظلم و ستم ہے ان حاکموں کا، جیسے قدرت ہے مطلق کہا ہے، تو ان حاکموں کا ظلم و ستم بھی ہمیں سہنا پڑے. بےگو نہیں کہ اس طرح سے کہ فرد ہیچ حقی بر حاکم و حاکم نیز ہیچ مسئولیتی در برابر فرد میں داشتے. یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ نہ تو لوگوں کا کوئی حق حاکم کے اوپر ہوگا، نہ حاکم کا کوئی حق لوگوں کے اوپر ہوگا. اگر ایسا ہوگا تو بس یہ تو جو ہے ظلم استبداد کی کہانی لکھی جانے لگی. جب تک طرفین ایک دوسرے کے حقوق کو قبول نہ کریں فوراً گڑبڑ واقع ہو جائے گی. فساد، ظلم، ستم، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق کے قائل نہیں. لیکن اگر طرفین ایک دوسرے کے حق کے قائل ہوں کہ بھئی دیکھو میرا یہ حق ہے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے میری گردن، یا تم مثلا اس کے بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو، تو جب طرفین ہی ہوگا تو آزادی سے. تو بگونه کہ فرد هیچ حقی بر حاکم و حاکم نیز هیچ مسئولیتی در برابر فرد نداشت. یعنی یا تو عوام کا کوئی حق حاکم کے اوپر، اور حاکم بھی لوگوں کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہ ہو. یہ کنڈیشن. پس قبول خدا برابر است با قبول خفقان اجتماعی. خدا کو قبول کرنا ایسا ہے جیسے اجتماعی گھٹن کو قبول کرنا. اجتماعی طور پر سب گھٹ گھٹ کرے، کوئی اپنی بات نہ کہہ سکے. اگر مردم بخواہند آزادی اجتماعی داشت باشند، یہ تصور ہے کہ اگر دین کو قبول کیا تو آزادی ملی، اگر دین کو انکار کر دیا تبھی آزادی ملے گی. یعنی اگر جسے آزادی چاہیے وہ دین کا منکر. وہ اگر مردم بخواہان آزادی اجتماعی یعنی جینے کی آزادی، معاشرے کی آزادی داشتے باشند، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اجتماعی آزادی ان کے پاس رہے، باید خدا نے انکار. ایسا تصور ہو گیا تھا کہ بس خدا کو انکار کرنا ضروری ہے اگر ہمیں اپنے ہاتھ آزاد. مردم نیز آزادی اجتماعی را ترجیح داده خدا را منکر. لوگوں نے بھی اجتماعی آزادی کو ترجیح دی اور خدا کا انکار. در اسلام پہ تنہا دین تحریف نہ شدہ الہی در زمان حاضر است. یہ کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو تحریف سے مصروف، کیونکہ اس کے منابع جو قرآن کریم اہم ترین منبع ہے، اس میں وہ ہر طرح کی تحریف سے مصروف ہے. اور جب تک وہ مصون ہے جب تک یہ دین مصون ہے، اور قیامت تک یہ مصون رہے گا انشاءاللہ، اور ہے بھی. کیونکہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت. تو جب عطرت اور اللہ کی کتاب جب تک ہیں، جب تک یہ دین باقی ہے. اور یہ اس کے لیے وعدہ ہے رسول اکرم کا کہ یہ جب کوثر پہ پہنچیں گے وہاں تک ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، اور جو بھی ان سے منسلک ہوگا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تحریف نہیں ہو سکتی، ورنہ تحریف گمراہی کا سبب بنتی ہے. اور بہت سارے تو اسلام کہ جو ایک اکیلا دین ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور خدائی دین میں سے صرف اکیلا ہے. رہبران دینی برین نقطہ تاکید داشتن. اسلام کے جو دینی لیڈر تھے، رہنما تھے، ان کی تاکید ہمیشہ اس بات کے اوپر تھی کہ اگر آنان پر مردم حق کی داران، اگر ان کا لوگوں کی گردن پر کوئی حق ہے تو اس کے مقابل میں مردم نیز پر آنان حق ہے.
लोग भी उनके ऊपर हक रखते हैं। बराए नमूने बेजिक्र कलामी अज़मीर मोमिनान अलैहिस्सलाम इत्तफम, नमूने के तौर पर हम एक कलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। हक ताला बा हुकूमत मन बरशुमा बराए मन हक की बरशुमा करार था। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी हुकूमत, क्योंकि मैं परवरदिगार का नुमाइंदा और उसी को बताया, और जब उसका हक हाकिमियत परवरदिगार का हक है उसका कि जिसे वो इसके लायक समझे, तो परवरदिगार ने आइम्मा अलैहिस्सलाम अंबिया को इस लायक समझा कि वो हुकूमत चला सके, अभी उसी की नुमाइंदगी। हक ताला बाहुकूमत मन बरशुमा, परवरदिगार ने मेरी हुकूमत तुम्हारे ऊपर कायम करने के बाद कुछ मेरा हक तुम्हारे गर्दन पर रखा है। वो क्या है कि मेरी इताअत की है। वह शुमारा ब हमून अंदाजे हक बरउदे मन, उसने ही उसी अंदाज उसी लेवल का हक तुम्हारा मेरी गर्दन पर, कि जितना मेरा हक तुम्हारी गर्दन। हक हमारे दो सुलिया से, यानी हक हमेशा दो तरफा होता है। कसीरा बर दीगरी हक की निस्त, किसी का दूसरे के ऊपर हक नहीं है मगर इनके आन दीगरी हम बरू हक, मगर ये कि उस दूसरे का उसकी गर्दन पर हक। अगर कसी बाशत के बर दीगरान बरू हक नदारान, वो तो ना खुदा सिर्फ एक जात है कि जिसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं, बल्कि वो सबके ऊपर हक रखता है। मगर इनके आन दीगरी उन तना खुदा वो आफरीदाना चनीन मजियत, और जितने मखलूक़ात उनके लिए ये इम्तियाज नहीं है कि वो उनके गर्दन पे किसी का हक ना। जीरा वो बर बंदगानश तवानाई व कुदरत दार, तमाम कुदरत और तवानाई है बंदों के ऊपर, उनका बंदों का वजूद हर चीज उसी की अता करता है। व क़ज़ाए गुना गुना जुज़ बर अदालत जारी नहीं करता, और जो कुछ भी वो फैसला करता है वो अदालत से फैसला करता है और किसी का हक बाकी नहीं रहता। एक वाक़या आ गया ज़हन में। मौला कायनात की हुकूमत थी हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मौला रात में गुजर रहे थे, एक औरत को देखा कि वो ज़ाहिरन पानी या सब्जी का थैला वो उठाए हुए थी और बड़ी मुश्किल से लेकर चल रही थी। तो मौलाए कायनात ने देखा कि औरत से तहम्मुल नहीं हो रहा है इस वजन में, तो आपने फरमाया कि लाओ ये थैला और ये चीज़ों का सामान ही, तो आटा वगैरह मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। उस औरत ने दे दिया, तो मौला ने अपने दोस्त को रखा।